او یزیدون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امامنا و امیرنا محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا محترم حامد محمد خان صاحب امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، جماعت اسلامی کے دیگر ذمہ داران، ایس آئی او کے ذمہ داران، شفیق بزرگوں اور رفیق بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاص طور سے پہلے نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جس پرجوش انداز کے اندر انہوں نے امیر جماعت کو ویلکم کیا تھا۔ یہاں سے کچھ کلومیٹر آپ دور جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زمین بدل گئی، زمین کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹائروں کا اور چپلوں کا بھی رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں مختلف خطے ہیں جو الگ الگ ہیں مگر قریب قریب اللہ نے ان کو بچھائے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کے پھل اگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یسقیٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اور ہر کسی کو، ہر زمین کے خطے کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم مختلف مقامات سے رہنے والے ہیں، الگ الگ رنگ اور الگ الگ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی جس حمیت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ اور جس یکسوئی اور یونٹی کے ساتھ آپ لوگوں نے ویلکم کیا، یہ اللہ کی نشانی جو زمین میں پھیلی ہوئی تھی وہ نشانی انسانوں کے اندر بھی نظر آئی کہ انسان اگرچہ الگ ہیں مگر اسلامی فکر کا ایک پانی ہے جس کو ہم سب نے پیا ہے اور اسی پانی سے ہم سیراب ہوئے ہیں، اور وہ پانی ہمارے اندر ایک ایسی یونٹی پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے مقامات سے آتے ہیں ان سے مل کر دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، یہ بھی ہمارے بزرگ ہے جو اسی مقصد کے لیے جیتے ہیں جس مقصد کے لیے میں نے اس کاروان کے ساتھ جڑنے کا عزم کیا ہے۔ اور یہ جو یونٹی ہے، یہ جو بنیاد ہے جو ہم کو جوڑتی ہے، یہ جو وحدت کی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ایک نشانی زمینوں کے ساتھ ساتھ وہ نشانی آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ اسی کو اور آگے بڑھانے کے سلسلے میں نوجوانوں سے امید ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس کاروان کے اندر لگائیں گے۔ اس اسلامک سینٹر کی تعمیر کے سلسلے میں یہاں کے ذمہ داروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے رہنے والے باشندوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے درمیان میں ایک ایسا مرکز قائم ہوا ہے جو خیر کا کام کرنے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو خیر کا کام ہے اور نفع کا کام کرنے والے ہیں انہی کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اسٹیبلٹی دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کے لیے نفع کا کام کرتے ہیں زمین پر وہی ٹکتے ہیں، وہی باقی رہتے ہیں، اور انسانوں کے لیے نفع کا کام کرنے کے لیے ایک مرکز آپ کے مقام پر قائم ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سب کو قابل مبارکباد۔ اس عمارت کے اینٹ میں، ریتی کے کنکر میں خلوص اور امانت بھری ہوئی، اس کا احساس بھی ہم سب کو ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے سلسلے میں جو یہاں پر اپنا پسینے سے اس بلڈنگ کو سینچے ہیں ان کے سلسلے میں مستقل دعا گو بھی ہونا چاہیے۔ یہ عمارت ہمارا مقصد نہیں ہے، عمارت تو تعمیر ہو گئی، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ ہمارا مقصد مکمل ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک مائل سٹون تھا، یہ تو ایک ٹول تھا جس کی تعمیر ہوئی۔ ہمارا اصل مقصد تو افراد کی تعمیر کرنا ہے، اور جب افراد تعمیر ہوں گے تو معاشرے کی تشکیل ہوگی، اور اس سلسلے میں اپنے آپ پر غور کرنا اور پھر اپنے اطراف میں رہنے والوں پر غور کرنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا اپنے مشن سٹیٹمنٹ کے اندر یہ بات کہتی ہے کہ وہ طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے، ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ، ان کی تعمیر کرنا چاہتی ہے، ان کی زندگیوں کو ایک مقصد دینا چاہتی ہے، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کے راستے پر لانا چاہتی ہے، ان کے اخلاق کے اندر بلندی، ان کی صلاحیتوں اور ان کے کردار کے اندر ارتقاء کے سلسلے میں سے وہ کام کرنا چاہتی ہے، اور پچھلے 38 ایئر سے یہ کام کرتے آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی آئین جوانی کے اندر جہاں پر لوگ عیش کرنا چاہتے ہیں، انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں، طرح طرح کے فیشن کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، گیجٹس کے اندر پیچھے پڑ جاتے ہیں، گیجٹس کے اندر ڈوب جاتے ہیں،
اور وہ عیاشی اور وہ عیش کی زندگی کو چھوڑ کر ہمارے بزرگوں نے عین جوانی کے اندر یہ جو بیج بویا تھا وہ آج ایک بڑا درخت بن گیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر قربانی دے کر اس کاروان کو آگے بڑھائے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی مرکز پر اور حلقوں کے اندر پورے تحریک اسلام کی کاروان کی اب امامت اور عمارت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک پوری لیگیسی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس انداز کے اندر ایسائیوں نے نوجوانوں کو تیار کیا تھا کہ وہ صرف تنظیم اور تحریک نہیں بلکہ پورے معاشرے کی امامت کر سکے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا آج بھی اعلان کرتی ہے کہ وہ طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے، افراد سازی کا کام کرنا چاہتی ہے، ان کی تعمیر کا کام کرنا چاہتی ہے، ان کے اخلاق کو اتنا بلند کرنا چاہتی ہے کہ ان کے نگاہیں نیچی ہوں، اور جب ان کی نگاہ نیچی ہو اس سے معاشرے کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک عورت بغیر کسی کے خوف کے سفر کر سکے۔ یہ اگر ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اخلاق کی بلندی نوجوانوں کے اندر آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایسا یہ کوشش کرنا چاہتی ہے، ان کے علم کے اندر اتنی بلندی لائے کہ وہ صرف پچھلی ہسٹری نہیں بلکہ مستقبل کو دیکھنے کے سلسلے میں بھی ان کے پاس صلاحیت آئے، اتنا علم ان کے پاس آئے کہ وہ مستقبل کی تعمیر کرنے والے بن جائیں۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ان کے علم کے اندر، ان کی صلاحیتوں کے اندر یہ ارتقا کرنا چاہتی ہے، ان کے اندر یہ استعداد اور یہ کیپیسٹی اور یہ پوٹینشیل بلڈ کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اتنا مستحکم بنائیں، اپنے آپ کو بھی اتنا خود مختار بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام معاشرے کو بھی ساتھ لینے، ان کو بھی آگے بڑھانے، اس کی بھی تعمیر اور اس کو بھی بلندیوں تک لے کے جانے کے سلسلے میں وہ کوشاں ہو جائیں۔ یہ کردار تیار کرنا، ایسے افراد کی تعمیر کرنا اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کا کام ہے۔ یہاں پر جب بلڈنگ کی تعمیر ہوئی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کام کرنے والے نوجوانوں کو بھی آپ دیکھیں کہ ان کی بھی تعمیر کیسی ہو رہی ہے، وہ کس انداز میں دوسرے نوجوانوں کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ موجودہ حالات کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کی کیسی تعمیر کر رہے ہیں اور ہمارے اطراف میں جو نوجوان ہیں ان کی تعمیر کیسا کرتے ہیں۔ آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صرف ایک قوم کے سلسلے میں ایک ایکسیپشنل رول کے تحت ہم بول سکتے ہیں، ایک قوم کے سلسلے میں فرمایا الا قوم یونس، کہ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے تمام دوسرے اقوام اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، اس کو بچا لیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا کیونکہ وہ اپنے راستے کو تبدیل کیے تھے، وہ توبہ کیے تھے اور راستے میں آئے تھے۔ اور اسی قوم کی ایک خاصیت اور ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس آیت کے اندر جس کی تلاوت میں نے آغاز میں کی تھی، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یہ وہ ایک واحد قوم ہے جس کی پاپولیشن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ ان کی تعداد 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کچھ تھی۔ کسی اور قوم کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا ہے، اور یہ ایک تعداد کا ایز اے گولڈن رول اگر آپ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1 لاکھ یا اس سے قریب جو تعداد والی پاپولیشنس ہیں، وہ سوسائٹیز ہیں، وہاں پر تبدیلی لانا آسان ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے وہ آسان ماحول اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ 2011 سینسس کے مطابق 70,000 سے کچھ بڑھ کے یہاں پر پاپولیشن تھی، اب شاید 1 لاکھ یا اس سے زیادہ یہاں کی پاپولیشن ہو گئی۔ مئۃ الف او یزیدون، یہ نمبر کے قریب آپ، اور یہ نمبر کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا تھا جو ان کو تبدیل کر پایا، اور یہاں پر میں آج دیکھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور وہ آج اس جلسے کے بعد یہ عزم لے کر جائیں کہ یہاں کے مئۃ الف او یزیدون، 1 لاکھ یا اس سے زیادہ جو باشندے ہیں ان تک ہم یہ پیغام لے کر جائیں گے، یہ اسلامک سینٹر کے چھاؤں میں رہنے والے سارے لوگوں تک یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ اس کی تعمیر جیسا ہوئی ویسی تعمیر آج اب افراد کی ہم کو کرنا ہے۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ ایک فرد جب 1 لاکھ کو بدل سکتا ہے، یہاں پر سینکڑوں میں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، وہ ان سب کو بدل سکتے ہیں۔ کام آپ کے لیے آسان ہے، مگر خبردار رہیں، جب کام آسان ہو تو جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ پورے خلوص کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کاروان کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ آخری گزارش خاص طور سے نوجوانوں کے ساتھ کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی یونٹ ہے اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اس کاروان کے ساتھ جس مقصد کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تفہیم کی ہے اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور اپنی ساری جوانی اور اپنی زندگی کی ہر سانس کو اس راستے پر گنوانے، صرف کرنے اور بھلانے کے سلسلے میں عزم لے کر یہاں سے جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔